لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سامنے سیرت مصطفیٰ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے مومنوں زندگی کے لیے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رب العالمین نے سب کچھ رکھ دیا. کیسے زندگی گزارنا ہے, اپنوں سے کیسے ملنا ہے, غیروں سے کیسے ملنا ہے, معاملات کیسے کرنا ہے, آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کے اطوار, پروردگار عالم نے آپ کی زندگی میں سب کچھ رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں اور آپ زندگی گزارتے چلے جائیں, آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. دوستو, آج دنیا کے اندر انسان دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر رب کو بھلاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے. بزرگوں, دوستوں, یاد رکھو, ان دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر اگر رب کو ہم ناراض کرتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کرتے ہیں, دنیا کی ملکیت, دنیا کی دولت, دنیا کے اندر جو چیز بھی ہمیں حاصل ہے, آپ بند ہونے کے ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں ہو جائیں گی اور ہمارے مقبر میں صرف 2 گز زمین ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. شیر اور ہاتھ اٹھانے کو کچھ بھی نہیں, بس ملے گی یہ 2 گز زمین. جو بھی بات کے مالک ہم بنے ہوئے ہیں, مکان, دکان, کھیت کھلیان, بہت مشکل سے میرے جسم کی رکھا ہو. وہ آنکھ بندے ہونے کے ساتھ سب کچھ دنیا کے اندر بھرے کے بھرے رہ جائیں. یاد رکھیں, اگر ہم نے اپنی زندگی میں اگر قیمتی انگوٹھی کا استعمال کیا, اپنے زندگی میں کسی قیمتی چیز اپنے لیے اگر بنوا لیا, آنکھ بندے ہونے کے ساتھ ہماری اولاد ہمارے انگلیوں
بچوں کی ان کی انگوٹھیاں نکالے گی. اگر عورت ہے، اگر ماں ہے تو بیٹیاں اس طاق میں رہتی ہے کہ ماں انتقال کر چکی ہے، چند بہنیں ہیں، اور ایک بہن کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے ماں کی قیمتی چیزیں وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے. ساری دنیا کی چیزیں جس کے مالک ایک انسان بننے کی کوشش کرتا ہے اور مقدس کی چیزیں جب اسے مل جایا کرتی ہے، آنکھ بند ہونے کے ساتھ وہ سب کچھ پوچھنے کے بعد کو مل کے چلی جائے. اسی کو شاید میں اپنے انداز میں نقشہ کھینچنے کی کوشش کروں اس کی زبان میں. اور ہاتھ پانے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی یہ دو گزنی. جانے پھر کیوں پریشان ہے آدمی کے لیے. سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اپنے مقام کو پہچانیے. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی خواہشیں ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو بغیر مانگے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. اپنے مقام کو پہچانے. اللہ تبارک و تعالی اس امت کے مقام کا ذکر کیا اور قرآن مقدس کے دوسرا پارہ کے پہلے صفحے کے اندر نقشہ کھینچا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور ہم نے تم کو اسی طرح درمیانی امت بنایا، میڈیم امت بنایا. اس امت میں نہ تو افراط ہے نہ تو تفریق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی بڑی سخت شریعت تھی. اگر ناپاکی لگ جائے کپڑے میں تو یہ حکم تھا کہ اس کپڑے پر وہ حصہ جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو کاٹ کر نکال دیا جاتا تھا. اور جب زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کی شریعت اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان فرما دیا کہ ناپاکی لگ جائے تو دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ امت کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا دیکھو تم کیوں بنائے گئے ہو، تم درمیانی امت ہو. اگر ناپاکی لگ جائے تو تمہیں کپڑا کاٹ کر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ناپاکی لگ جائے یوں ہی چھوڑ دینے کی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے. اگر ناپاکی لگ جائے تو پھر تم اس کپڑے کو وہ حصہ دھل لو، کپڑا پاک ہو جائے گا. اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کتنے مقدار میں پورے کپڑے دھوئے جائیں، کتنے مقدار میں کپڑے کے کم حصے دھوئے جائیں. دوستو اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح ہم نے تم کو وسط امت بنایا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ
گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر دوسرے قوم کے اوپر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ فرمایا وہ علماء سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور رسول تم پر گواہ بن جائے. میدان حشر قائم ہوگا. پروردگار عالم بڑے غضب میں ہوں گے, غصے میں ہوں گے. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر لوگ جھوٹ بولنا چاہے گا, جھوٹ بول کر رب کے دربار سے نکلنا چاہے گا. گزشتہ قومیں, گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں رب کے سامنے جھوٹ بولنا شروع کرے گی. اے میرے پروردگار, مجھ تک کوئی تیرا پیغام پہنچانے والا نہ آیا تھا, حق بات کوئی بتانے والا تو کوئی نبی نہیں آیا, اس لیے میں جانتا نہیں تھا. جو کچھ بھی نافرمانی ہوئی, جو لغزشیں ہوئی, جو خطائیں ہوئی, میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. کوئی نبی نہیں آئے. اس وقت ہمارا اور آپ کا جو مقام ہوگا, اللہ اکبر, یہ امت کھڑی ہو جائے گی اور سابقہ امت پہلی امتوں کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گے, گواہی دینا شروع کرے گے. اے پروردگار عالم, گزشتہ قومیں اگر یہ بات بول رہی ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا, کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, یہ اپنے قوم کے اندر جھوٹے ہیں, یہ اپنے قوم کے اندر سچے نہیں ہیں, ان سے پوچھا جائے گا کہ تم گواہی کیوں دے رہے ہو. اور گزشتہ جو قومیں ہوگی وہ رب کے دربار میں حجت قائم کرے گی. اے پروردگار عالم, یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. میرا زمانہ پہلے کا زمانہ تھا. دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کو نہیں دیکھا, انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا, اور بغیر دیکھے گواہی کے رہے کی گواہی کیوں قبول کی جائے. گواہی دینے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو کچھ کرتا ہم دیکھیں, آپ کے زمانے کو ہم پائیں. وہ تو پہلے لوگ تھے, یہ امت تو بعد آئی ہے. اے پروردگار عالم, جب کہ ہمارا ان کا زمانہ ایک نہیں تھا, ہمارا ان کا نبی ایک نہیں تھا, اور ان کی گواہی قبول کی جائے گی, کیوں کر قبول کی جائے گی. اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا, بتاؤ تمہارا زمانہ ان کا زمانہ ایک نہیں تھا, تم نے دنیاوی زندگی کے اندر ان کو نہیں دیکھا, انہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر تمہیں نہیں دیکھا. تمہارا زمانہ ان کا زمانے میں کافی فاصلہ تھا, پھر تم گواہی کیوں کرتے رہے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ امت وہاں دلیل پیش کرے گی. اے پروردگار عالم, آپ نے آخری نبی کا کرنے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جس کتاب کو نازل کیا اسے, اس قرآن کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے. رب نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ, ہر ایک امت کے جانب, ہر ایک قوم کے جانب اللہ کہتا ہے نے رسول کو بھیجا ہے. یہ امت کہے گی اے پروردگار عالم, نبی کو جو قرآن آپ نے دیا ہے, نبی کو جو آپ نے تحفہ دیا ہے, اس قرآن کے ذریعے ہمیں
ہمیں معلوم ہوا اب دنیا کے سارے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی پر تیرا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی وہاں موجود ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بولیں گے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول گواہی دیں گے. آج میری امت جو بات کہہ رہی ہے وہ بات بالکل درست ہے. ہمارے گواہی کے اوپر کرنی والے آقا تاجدار بدعا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے میری امت جو بات کہہ رہی ہے وہ بات بالکل درست ہے. میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, اپنے مقام کو تو پہچانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا مقام کتنا بلند کر دیا ہے. یہ امت آئی سب سے آخر میں, کالی کملی والے آقا آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین, لا نبی کے بعد میں آخری نبی ہوں, نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. لا نبی ہماری, میرے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی نبی نہیں آئی. ہم اور آپ آخری امت ہے, لیکن اس آخری نبی کے آخری امت میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, یہ امت آئی تو سب سے بعد میں, یہ امت آئی سب سے بعد میں, لیکن جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک امتی کو جب تک جہنم سے باہر نہ کر لیں گے آقا چین نہیں لیں گے. امت کے کچھ افراد اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کے نتیجے کے بنیاد پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کیا ہوگا. آقا جب دیکھیں گے معلوم ہوگا میری امت جہنم میں چلی گئی ہے, آقا پریشان ہو جائیں گے, آقا سجدے میں چلے جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئیں گے اور حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد, اے محمد اپنے سر کو مانگیے, آپ کو دیا جائے گا. سوال کریے, آپ کے سوال پورے کیے جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا. آقا اس وقت اپنے زبان سے بس ایک ہی جملہ فرمائیں گے, یا رب ہب لی امتی, اے میرے رب میری امت کا میرا پار لگا دیجئے. کالی کملی والے آقا دنیا میں اتنے پریشانی اٹھائے, آپ کو اتنا ستایا گیا, کیوں؟ آقا کا یہی تو سوچ تھی کہ دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کیسے ہو جائیں. بزرگوں دوستو, ہم نے اپنے زندگی میں رب کی بہت نافرمانیاں کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں طریقے کو اپنے زندگی میں لائیں. اور اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, اپنی بہن بیٹیوں سے کہتا ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی احسان مانے کم ہے. میری ماں بہنوں, آپ کے لیے خاص پیغام ہے. آقا اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے
عورتوں کو وہ انسان تسلیم کرنے سے لوگ انکار کر چکے تھے. لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیویوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، آپ نے جینے کا طریقہ بتایا، آپ نے مردوں کے حقوق کو بیان کیا، آپ نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا. وہ عورت جو بالکل تحت الثرى میں چلی گئی تھی، کالی کملی والے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اور عورتوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو زمین سے اٹھا کر، تحت الثرى سے اٹھا کر بانے عروج پہ پہنچا دیا. عورتوں کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ورنہ معاملہ کتنا عجیب تھا. اللہ اکبر، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے. ایک شعر پڑھتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے کا وقت ہوا کیا، لیکن میں جب زور سے بولتا ہوں تو آواز بند ہو جاتی ہے. کیا انہیں آئے بولنے کی شعر رہ گی ہو کے ساتھی بن کر دھوکہ دینے والے، دھوکہ دینے والے. رہگی ہو کے ساتھی بن کر دھوکہ دینے والے، دھوکہ دینے والے. زندہ بیٹی زندہ بیٹی کو گدھے میں، زندہ بیٹی کو گدھے میں دفنا دینے والے. فضل رب کا ہوا معجزہ رونما، فضل رب کا ہوا معجزہ رونما. ہو گئے سب کے سب بے قصور جب جہاں میں حضور آ گئے، جب جہاں میں حضور آ گئے، جب جہاں میں حضور آ گئے. میں وقت کا بہت پابند ہوں، وقت بھی رہگی ہو کے ساتھی بن کر دھوکہ دینے والے. وقت سے اگر 2 منٹ آگے بڑھ جائے تو اس کی فرمائش ہے، مفتی صاحب کی کوشش فرمائش ہے. پھر آگے رہگی ہو کے ساتھی بن کر دھوکہ دینے والے. زندہ بیٹی اتنا زور سے پڑھ رہا ہوں پورا کلیجہ نکال دے رہا ہوں. سبحان اللہ. زندہ بیٹی کو گدھے میں، زندہ بیٹی کو گدھے میں دفنا دینے والے. فضل رب کا ہوا معجزہ رونما، فضل رب کا ہوا معجزہ رونما. ہو گئے سب کے سب بے قصور جب جہاں میں حضور آ گئے، جب جہاں میں حضور آ گئے. ماشاءاللہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر جہاں دنیا کے تمام انسان چل رہے تھے، تمام مخلوقات آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہیں پر آپ کے آنے کا منتظر وہ اژدہا بھی کر رہا تھا. تو اژدہا ابو بکر کے پاؤں میں دب لیا تھا. اژدہا کو خبر ملی ایک دن کالی کملی والے آقا
میں ان کا دیدار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جب مکہ چھوڑ رہے تھے، آپ کو جس وقت ہجرت کا حکم ہوا، آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ابو بکر کے ساتھ نکلے، دشمن آپ کے تعاقب میں تھے، آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آپ اس غار ثور میں جاتے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے، آپ آرام پہ لگ جاتے ہیں۔ ابو بکر کے وان مبارک پر اپنا سر رکھ کر سو جاتے ہیں، لیکن اس غار میں بہت سارے سوراخ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر ہم سوراخ کو بند کر رہے تھے، اس لیے سے بند کر رہے تھے کہیں اس سوراخ سے کوئی خطرناک چیز نکل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دست نہ دے، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ کو درد محسوس ہوگا۔ آپ نے ابو بکر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سارے سوراخ کو بند کر دیا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، سماعت فرمائیے۔ آپ نے اپنے سارے سوراخ بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ بچ گیا تھا۔ اس کو بند کرنے کے لیے وہ کپڑے کبھی پڑ گئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنا پاؤں کی ایک بڑی والی انگلی سے اس سوراخ کو بند کر دیا، اس سوراخ کو بند کر دیا تاکہ اس خالی جگہ سے آقا کو وہ تکلیف دینے والا جانور نہ نکل جائے۔ آسمان میں انتظار کر رہا تھا۔ شیر آتی ہے، چشم فلک نے صدیوں صدیوں جس کا رستہ دیکھا، جس کا رستہ دیکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف ہے تو 12 ربیع الاول، اور کہتے علماء کا اختلاف بھی ہے، شاید نے 12 ربیع الاول کو ذکر فرمایا۔ چشم فلک نے صدیوں صدیوں جس کا رستہ دیکھا، جس کا رستہ دیکھا۔ کھینچتا ہوں لوگ بند ہوئے تھا وہی ہے۔ چشم فلک نے صدیوں صدیوں جس کا رستہ دیکھا، جس کا رستہ دیکھا۔ 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو آئے خوشیوں کا بیلا، غلب گانے لگے، دف بجانے لگے، غلب گانے لگے، دف بجانے لگے، نعت اٹھی شادماں ہو کے جب جہاں میں حضور آگئے، جب جہاں میں حضور آگئے، کفر اور جہل کی مٹ گئی تیرگی۔ ہم جب ٹھیک ٹھاک کر دیا بہت مشکل سے تو ادھر کر رہے ایک آپ کو ڈسٹرب ہو گیا
کفر اور جہل کی مٹ گئی تیرگی ذرہ ذرہ ہوا نور نور جب جہاں میں حضور آ گئے جب جہاں میں حضور آ گئے چشم فلک نے صدیوں صدیوں جس کا رستہ دیکھا جس کا رستہ دیکھا دل بڑھانے لگے دف بجانے لگے دل بڑھانے لگے دف بجانے لگے نہ تو تھی شادنا ہوتے ہو جب جہاں میں حضور آگے جب جہاں میں حضور ایک شیر پڑھتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے انقلاب ہی انقلاب ہے کفر اور جہل کی مٹ گئی تیرگی ذرہ ذرہ ہوا نور نور جب جہاں میں حضور آ گئے جب جہاں میں حضور آ گئے ایک مرتبہ روشی پڑھ اس کے بعد دو شعر پڑھوں گا رب کا کرم ہم سب پر کتنا زیادہ ہے اس کے بعد دعا ہو جائے گی انشاءاللہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بآواز بلند دعا پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بزرگوں دوستوں میرے نوجوانوں ماشاءاللہ آپ سب یہاں موجود ہیں کچھ مہمان بھی یہاں موجود ہوں گے حضرت مفتی صاحب نے عقیدے کے تعلق سے بہت کچھ بیان فرمایا اس میں بال کے سرطے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا لوگ سب کرتے ہیں لیکن بال کے سرطے کو بھول جاتے ہیں جن لوگوں نے کر دیا وہ بھی اور جن لوگوں نے اپنے اولاد کی طرف سے بال کا صدقہ ادا نہ کیا ہے اور عقیدہ کرنا باقی ہے تو وہ چاہیں تو آپ بال کا صدقہ ادا کر سکتے ہیں مدرسہ تلقین القرآن رحمت نگر تھاہی گھڑی کا تیسرے منزلہ کی ڈھلائی جنوری میں ہونا طے پایا ہے آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے آپ دعا بھی کریں اپنے مرحوم اور اپنے وہ بچے جن کے جانب سے آپ نے بھی اقبال کے صدقے ادا نہ کیے ہوں آپ اس بھلائی کے خاص موقع پر پیش فرما دیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے پیش فرما دیا ہے صاحب خانہ جناب بلٹو بھائی نے اپنے وہ پیارا بچہ جن کے جانب سے عقیدہ ہو رہا ہے ساحل سے اللہ سلامت رکھے ان کے طرف سے بھی 1000 کا صدقہ پیش کیا ہے اللہ دل کو قبول فرمائے دو شعر پڑھتا ہوں اس کی بعد اپنی جگہ لیتا ہوں شعر آ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا لا بندگی کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات ابو تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو سارے جرم کو دیکھتا ہے لیکن عذاب کو نازل نہیں کرتا ہے۔ بلکہ دوستو جب بھی کوئی حالت مصیبت دکھڑا پیش آ جائے دنیا والوں کو مت کہو، رب کے سامنے جھولی پھیلاؤ، رب سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مرادوں کو پورا کرنے والے ہیں، وہی پورے فرمائیں گے۔ شیر آگے ہے اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے اور کسی کو پتھرا کیوں سنائے۔ تو جو فرمائیے گا جو بھی حالات دکھ مصیبت آئے کسے کہنا چاہیے؟ سب مل کر بولیے اللہ کو۔ کسے کہنا چاہیے؟ کہیے اللہ کو۔ کسے کہنا چاہیے؟ اللہ کو۔ وہی سنتا ہے، وہی حالات لاتے ہیں، وہی حالات کو بدلنے والے ہیں۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے اور کسی کو ٹکڑا کیوں سنائے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، اور تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتوں تک بنی ہوئی ہے، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا۔ اب احساس یہ ہو رہا ہے کہ نہیں رونق لائٹ ہاؤس اور میک میں ماشاءاللہ دم خم آیا ہے لیکن بہت دیر سے آیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے میک کی آواز کو، ان کے پورے گھر والوں کو، جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سلامت رکھے۔ دعا کریں صاحب خانہ نے جس مقصد کے تحت اس مجلس کو قائم کیا، ہمیں آپ کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ماشاءاللہ اس کو الگ انشاءاللہ اس کو کاٹ دیا جائے گا، جو جو لوگ دینا چاہیں گے مدرسے میں 33 سے منزل کی ڈھلائی ہے، آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ یہ ضلع کا یہ پہلا مدرسہ ہے، پہلا ادارہ ہے جو پہلا منزلہ دوسرا منزلہ اللہ تعالیٰ نے اسے 30ویں منزل کی ڈھلائی پر پہنچایا ہے۔ آج جسے دینا ہے یہ بھر کے دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وارث آپ کے صاحبزادہ، ہاں ہاں رونق ٹینٹ ہاؤس کے صاحبزادے وارث کی جانب سے 500 روپیہ اللہ کو شکر دعا فرمائے، اس کے بعد جنہیں آنا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اے الہ العالمین ہم سب کو تمام تکلیفوں کو معاف فرما تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے الہ العالمین جتنے لوگ حاضر ہیں مولا ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا ہر ایک کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما اے مولا کریم صاحب تعالیٰ جی بھٹو بھائی نے اور ان کے والد نے جس نیک نیتی کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا ہے رچایا ہے مولا کریم ان کے تمام خیر فرما گھر میں خیر و برکت عطا فرما کاروبار میں ترقی عطا فرما مولا کریم جتنے لوگ حاضر ہیں ہر ایک لوگ بیمار ہے مولا کوئی جسمانی بیمار ہے کوئی روحانی بیمار ہے ہر ایک مریض کو ان کے مرض سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب عطا فرما مولا کریم جو پریشان حال ہے پریشانی سے دور فرما پریشانی سے نجات عطا فرما جو مقروض ہے انہیں ادائیگی کے اسباب مہیا فرما جو نجات مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں چھٹکارا نصیب عطا فرما جن کے گھر جوان بیٹیاں پڑی ہیں اے الہ العالمین مناسب جوڑے نصیب عطا فرما اے مولا کریم دین کی باتیں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے ماں بہنوں کے ہماری بہن بیٹیوں کے دلوں میں پیوست فرما اے مولا کریم تو ہی ناج بچانے والا ہے مولا تو ہی عزت بچانے والا ہے مولا مولا کریم ہم سب گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں مولا مولا کریم دنیا مغربیت کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے مولا رحم کرم کا معاملہ فرما مولا کریم ہم سب کی دنیا میں بھی رسوائی سے حفاظت فرما آخرت میں بھی رسوائی سے حفاظت فرما مولا کریم عزیزم صاحب صلی اللہ جن کے جانب سے مجلس کو قائم کیا اے اللہ ان کے سارے زندگی کو چار چاند لگا ہر طرح کی مصیبت جو آنے والی ہو مولا اے مولا کریم دور ہی سے ختم فرما دے مولا کریم ہم میں جتنے لوگ موجود ہیں مولا ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنا نبی کا دیوانہ بنا باقی زندگی میں بچی ہے مولا صراط مستقیم پر گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما مانگنے کو جو بہت ساری چیزیں ہیں مولا لیکن ہمیں تو مانگنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے مولا مولا کریم ہم اپنے حساب سے مانگتے ہیں مولا تیرے دربار میں سب ہاتھ پھیلائے ہیں مولا کوئی عمل ایسا نہیں ہے مولا جس عمل کو سامنے رکھ کر تجھ سے جنت کا سوال کر سکوں مولا مولا کریم امت تیری رحمت کی امید لگائے بیٹھی ہے مولا اے مولا کریم رحم کرم کا معاملہ فرما عفو و رحم کا معاملہ فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما ہماری دعا و عبادت فضل کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.